پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے آپس میں اتحاد کیا ہے. مولانا صاحب نے بڑے الزامات عائد کیے ہیں. دیکھیں وہ ثبوت لے کے آ جائے نا. الزامات لگانا بڑا آسان بات ہے, ثبوت لے کے آئیں کہ وہ کیا کیا کیسے ہے. دیکھیں کل تک تو مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے, بڑی حمایت حاصل تھی اور بڑا پیش رہتے تھے. اچھی بات ہے, الیکشن میں کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ کون اقتدار کی لالچ میں کیا کچھ کر سکتا ہے. ہم نے کہا کہ مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ چلے ہوئے کارتوس کی مانند ہے. پیپلز پارٹی سب میجورٹی پارٹی ہے ڈیر اسماعیل خان میں, اس کے اپنے ابائی حلقے میں لوگوں نے ریجیکٹ کیا مولانا کو. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس وقت موجود ہیں پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ میں. ہمارے ساتھ اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس ٹاک کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے الحاق کر لیا ہے باقاعدہ طور پر. فیصل کریم صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے, سر جی اس سارے معاملے کو کیسے دیکھیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل ایک بہت بڑی تبدیلی سیاست میں آئی کہ کل پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے آپس میں اتحاد کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چلتا ہے. بہت سے اس پہ میں نے پریس کانفرنس تفصیلی کر لی ہے اس کے اوپر, تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چلتا ہے اس کے اوپر. مولانا صاحب نے بڑے الزامات عائد کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ سیاست کے اندر انوالوڈ ہے. جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اوپر انہوں نے الزامات عائد کیے. آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں وہ ثبوت لے کے آ جائے نا. الزامات لگانا بڑا آسان بات ہے, ثبوت لے کے آئیں کہ وہ کیا کیا کیسے ہے. پھر مولانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے جو ایک فرمائشی دھرنا دیا تھا تو کسی کہنے پہ وہ دھرنے سے اٹھے تھے, پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو کیوں نکالا گیا تھا. تو بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے سوالات ہیں, بہت سے جوابات ہیں جو ان کو دینے پڑیں گے. پی ڈی ایم کے بعد جب اتحادی جماعتوں کی حکومت بنی تو یہ بتا دیں کہ پھر اس کو سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا. 4 وزارتیں, کریم وزارتیں کس کو ملی, خیبر پختونخوا کی گورنری کس کو ملی, وزارتیں کس کو ملی, ڈپٹی اسپیکرشپ کس کو ملی. سارے مزے لوٹنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا. دیکھیں کل تک تو مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے, بڑی حمایت حاصل تھی اور بڑا پیش رہتے تھے, لیکن اچانک سے ایسے کیا اختلافات ہو گئے یا کیا مطالبہ تھا جس کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا؟ دیکھیں ہمارے ساتھ تو نہیں تھے, ہم تو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے ہیں. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مقابلے میں ان کا پارٹی الیکشن لڑی ہے, میں ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا ہوں. اور ہم نے مولانا کو ڈی خان سے فارغ کرایا ہے. پیپلز پارٹی سب میجورٹی پارٹی ہے ڈیر اسماعیل خان میں, اس کے اپنے ابائی حلقے میں لوگوں نے ریجیکٹ کیا مولانا کو. پہلے ہم سنتے تھے کہ مولانا آ رہا ہے, اب مولانا جا رہے ہیں سیاست سے. آپ نے آج کی پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑا بیان دیا ہے. آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ چلے ہوئے کارتوس کی مانند ہے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو یہ میں کہہ رہا ہوں مولانا جا رہا ہو تو کہہ رہے تھے کہ میں پریزیڈنٹ کو امیدوار ہوں اور میں جو ہے وہ سی ایم کا امیدوار ہوں. 7 سیٹیں صوبائی میں جیتے ہیں اور 4 سیٹیں قومی میں جیتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے سارا کچھ. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی اس وقت کیونکہ احتجاج کی کال دی گئی ہے پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, حالات کس طرف جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق کرنا؟ دیکھیں انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن الیکشن کا جو ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. اچھی بات ہے, الیکشن میں کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ کون اقتدار کی لالچ میں کیا کچھ کر سکتا ہے. پی ٹی آئی بھی اقتدار کی لالچ میں کیا کر رہی ہے اور جے یو آئی بھی اقتدار کی لالچ میں کیا کر رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر مولانا صاحب سے مینڈیٹ چھینا گیا تو انہی لوگوں کو دیا جس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, کسی اور کو نہیں دیا گیا نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ احتجاج ابھی کبھی کہتے ہیں ہم بندوق اٹھائیں گے, کبھی کیا کہتے ہیں ایک الیکشن آنے کے بعد اب بندوق اٹھائیں گے. پھر جو پشتون اور بلوچ اور باقی جو ہمارے بھائی ہیں جب وہ بندوق اٹھاتی تو ریاست کیا کہتی ہے ان کو. پھر مولانا بندوق اٹھائے گا تو ریاست کیا کہے گی ان کو. تو ریاست کو بھی اپنی جو ہے لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا آخری سوال ہے میرا آپ سے, مجھے یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی کیا نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے جا رہی ہے وفاق کے اندر؟ بالکل ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. ہم جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا ووٹ دیں گے اور کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. بہت شکریہ ناظرین. اس وقت فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پریس ٹاک کیا اور جو بھی موقف ہے ان کا آپ نے سنا. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.